الابصار يا سيدي يا سيدي يا سيدي واللي عجز معك معذور لصار ما صارت لك وتزار لصرت مبرور من الذنب مغفور والله مدحتك منزله وجنا الاشعار هذا الذي من دونه. جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز. اس وقت میں موجود ہوں سنی تحریک کے مرکز پہ، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرچم کشائی بھی ہوئی ہے. اور پرچم کشائی کے بعد آئیے چلتا ہوں اور اب کی گفتگو کراتا ہوں سربت اعجاز قادری صاحب کہ آج اس مبارک دن میں کیا کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا دیر سے آنے کا شکریہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً آج ہم سب عیدوں کی عید منانے یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ تہوار ہے عیدوں کی، جس کے صدقے سے ہمیں رمضان ملا، روزہ ملا، کلمہ شریف نصیب ہوا ہمیں. عیدوں کی عید اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً یہ شعر بھی ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع اول سوائے ابلیس کے تمام جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور محبوب کی محفل کو محبوب لوگ سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. ارے خدا شاہد ہے وہ قسمت کے سکندر ہیں جو آقا کا میلاد مناتے ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کا ہو سکتا آخری میلاد شریف ہو، کیونکہ ہمارا پیغام بھی یہ شہادت ہمارا سفر ہے. اور آپ نے دیکھا 12 ربیع الشریف کو نماز کی حالت میں نشتہ پارک میں ہمارے علماء اکرام، ہماری قیادت کو بم دھماکے سے شہید کیا، جس میں 63 جنازے اٹھائے. اور ہمارا یہ ہے کہ آج بھی اسی شان سے جشن ہے اور قیامت تک یہ جشن مناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے تمام لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری بقا، ہمارے ملک کی بقا، مسلمانوں کی بقا نبی پاک کے دین کے اندر ہے، اس جھنڈے کے نیچے ہے کہ ہم شریعت محمدی کو اپنائیں، ان کی سیرت، ان کے کردار کو اپناتے ہوئے، ان کے اخلاق کے حمیدہ کو اپناتے ہوئے ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. آئیں آج کے دن ہم سب کو معاف کریں جو لوگ کسی کی ہمارے سے دل آزاری، اور ہم مل کر پاکستان کو نفاذ اسلام کا گواہ بنائیں. جہاں اسلام ہوگا، محبت ہوگی، رواداری ہوگی، برداشت ہوگا، صبر ہوگا، تو ہمیں آگے بڑھ کر اس پاکستان کی بقا کے لیے، اپنی اس نئی نسل کو بچانے کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا. ہم سب مل کر متحد ہو کر اس پاکستانی بن کر، پاکستان اچھے مسلمان بن کر، اچھے انسان بن کر، اچھے پاکستانی بن کر اس پاکستان کی خدمت کریں. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. لوگ کیا پیغام دیں گے جس مقدس دن پہ اور جا کے دیکھا ہوگا کہ اپنا بریانی ہوئی یا دوسری چیز روٹوں پہ پھینکتے ہیں، بے غرمتی کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق ہے، اور اس رزق کی حفاظت کریں، اس رزق کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ یہ رزق ہے جس کے خاطر ہم صبح سے شام تک جد و جہد کرتے ہیں. رزق کا احترام تو ویسے بھی لازم ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اگر آٹے کا ایک ذرہ بھی ہے تو بروز قیامت اس کی بے حرمتی آنکھوں کی پلکوں سے اس کو اٹھانا پڑے گا. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ نیاز کا اہتمام اگر کریں بالکل کریں، لیکن عزت سے بٹھا کر کھلائیں، اس عزت کے ساتھ اسے دیں کہ ہم کس کے نام پر وہ نیاز کا انتظام کر رہے ہیں، کس کے نام پر ہم وہ لنگر کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو مل کر انشاءاللہ تعالی کریں گے، انشاءاللہ تعالی سب مل کر کریں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں نا، پاکستان کی تاریخ میں یہ دن بھی آیا کہ سرکار کے غلام، ہم نے CM ہاؤس میں بھی یہ کہا، ہم نے کہا یہ جتنی بجلی خرچ ہوتی ہے اس کا باقاعدہ ہم بل ادا کرتے ہیں. 12 روپے، ہم 15 روپے کے حساب سے بجلی کا بل دیتے ہیں. لہٰذا یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اب لیکن کچھ دشمن ہو سکتے ہیں، کوئی معاملات کو بگاڑنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے دور کے اندر نا. جو جنڈر بل لے کر آئے وہ بھی تو ہم مسلمان ہی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بل یورپ میں نہیں ہے وہ ہم بل پاکستان میں لے کر آئے. تو اللہ کے حضور کی امت ہونے کے ناطے ہم پر عذاب نہیں ہے لیکن آزمائش ہے. ہمیں اس آزمائش میں سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا. یہ پاکستان آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. آئے سوال ایک اور ہے کہ بہت سے علماء دین نے کہا کہ خواتین جو روٹوں پہ نکلتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کو، تو آپ اپنی طرف سے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پردے میں نکلتی ہیں، ہمارا یہی رہتا ہے. میں اگر کوئی اس پہ سخت بات بھی کر سکتا ہوں اس وقت، لیکن ہمیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے وہ دین یاد نہیں آتا
ہیں. ہمیں اسپتالوں میں جاتے ہوئے دین نہیں آتا, جب نبی کا دن منائے تو ہمیں دین یاد آتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ادب, احترام, پردہ جو حکم ہے جو شریعت کا, وہ سب اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. لیکن یہ سوالات کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوگا, آپ یہ کیجیے گا انشاءاللہ تعالی, پھر آپ کو اس کا بہت اچھا جواب بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا کہیں گے آج اس مقدس دن پہ, اور آج آپ کی ریلی بھی نکل لی, پرچم کشائی بھی کی, تو آج کیا پیغام دیں گے سب؟ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ پورا پاکستان عاشقان رسول نے اپنے گھروں کو, اپنی بلڈنگوں کو, گلی محلوں کو برقی کمکموں اور سبز حلالی پرچموں سے سجایا ہے. اور وہ یہ سجانے کا مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کے سلسلے میں یہ تیاریاں چل رہی ہیں. کیونکہ جب صبح بہار آئے گی, جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے, تو اس دن جو ہے جشن ولادت منایا جائے گا, اور کروڑوں عاشقان رسول جو ہے جشن ولادت مناتے ہوئے امن کا, سلامتی کا پیغام دیں گے, اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے. اور ساتھ ہی وہ دنیا کو یہ میسج دیں گے کہ اسلام کے خلاف جو بل لائے جاتے ہیں یا اسلام کے خلاف جو سازشیں کی جاتی ہیں, ان ساری چیزوں سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا, تاکہ یہ جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں اسلام مخالف, ان سے نبرد آزما ہویا جا سکے. آپ نے کہا کہ سازش کی جاتی ہے, تو اور بھی پاکستان میں مسلمان ہیں, اور بھی تنظیمیں ہیں, تو کیا آپ نے اس کا ٹھیکہ اٹھایا, باقی لوگ کیا آپ کی نظر میں مسلمان نہیں, یا وہ نہیں بولتے, اور کیوں نہیں بولتے اگر بولتے ہیں؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے. یہ صرف ہماری ہی آواز نہیں ہے, پاکستان کے اندر ہزاروں جلسے جلوس منعقد ہوتے ہیں, اور ہزاروں جلسے جلوسوں میں لاکھوں علماء کرام جو ہے یہی پیغام عام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ صرف ایک ہمارا ہی نہیں, بلکہ ہر پاکستان کا, ہر دین اسلام کے ماننے والے کا فرض ہے, ایمانی فرض ہے, اور وہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. آخری پیغام کیا دیں گے اس پاکستانی قوم کو؟ پاکستانی قوم کو پیغام یہ دیں گے کہ آپ اپنے ووٹ کو جو ہے اپنی ضمیر کی آواز بنائیں, کسی کے کہنے پر یا کسی کے اس پر نہ دیں. جب آپ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے تو یقیناً ملک کے اندر دین اسلام نافذ ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے. یہ جو حکمران آتے ہیں یہ لولی پاپ دیتے ہیں, ان کے قول اور فعل میں کردار ہوتا ہے. کوئی آتا ہے وہ ریاست مدینہ طرز حکمرانی کریں گے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن نظام یا سارے لبرل ازم اور سیکولر ازم جیسے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن سارے نظام پاکستان میں اب فیل ہو گئے ہیں. عوام معاشی طور پر ہر زاویے سے جو ہے پریشان حال ہیں. اب عوام کو انصاف چاہیے, عوام کو معیشت مستحکم چاہیے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی نظام کو نفاذ کیا جائے. فہیم بھائی, اب آخری سوال ہے میرا, یاد آ گیا آپ کی بات پہ, آپ نے کہا کہ ووٹ اس کو دیں جو نظام, یہی چیز لبیک پاکستان بھی کہتے ہیں کہ ہم تخت پہ لائیں گے اسلام کو, تو کیا اسلام تخت پہ نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, اسلام تو تخت پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تخت پہ اسلام کو اس لیے لائیں گے کہ اسلامی نظام یہاں موجود نہیں ہے. جب اسلامی نظام موجود ہوگا تو اس کے مطابق فیصلے ہوں گے, انصاف کا بول بالا ہوگا. غریب کے دروازے پر حکمران کا کوئی بھی ایک نمائندہ جا کے دستک دے رہا ہوگا کہ آپ کے پاس کھانے کو ہے نہیں ہے. یا تو ہزاروں لوگ آج ویسی سیلاب میں مر رہے ہیں اور سینکڑوں مر چکے ہیں, لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. اسلامی نظام جب ہوگا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی, انصاف بھی ملے گا, معاشی فراوانی بھی ہوگی, عوام کو حقوق بھی مہیا ہوں گے, اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. جی ناظرین, یہ تھا سرورت ذات قادری صاحب جن کی آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے کہا آج کا دن بڑا مقدس دن ہے, اس دن پہ ہمیں عزت و احترام کے ساتھ منانا چاہیے, کیونکہ جو خواتین یا جو بھی بچے یا جو کھانے کا انتظام جو پھینکتے ہیں اس کی بے غرمتی کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.